दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। पंजाबी की एक सेइंग है, अन्ना मंडे शरीनियाँ पहुँचों के अपने अनु। ये मुझे क्यों याद आई, व्लॉग में मैं इसका जिक्र करता हूँ। तो जट्टां दा मुंडा फटे थे, पीरी मरीदी का गोरख धंधा और जय हो परवेज़ लाई की। तो इन मौज़ूआत को मैं कवर करने की आज के इस व्लॉग में कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले पंजाबी की जो कहावत मुझे याद आई, अन्ना वंडे शरीनियाँ पहुँचो के अपने नूं, तो वो उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की एक तारीख रही है। ये वाहद जमात है गालिबन पाकिस्तान के अंदर, तो जिसका वजूद जो है ना वो एक इंतहाई मज़क्क़ा खेज़ इसका वजूद है। जो नई नस्ल है उनकी याद आने के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि असम्बली के फ्लोर पर जब 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून का वजूद आया था। गैर जमाती इलेक्शन के नतीजे में असम्बली के फ्लोर पर जमात बनी थी मुस्लिम लीग। तो बाद में फिर 1988 में जब ज़िया का और जिनेजो का आपस में फड्डा पड़ा, और उस वक़्त जो है ना ये जिनेजो लीग और मुस्लिम लीग नून जो है ना ये उस वक़्त ये वजूद में आई। तो क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब नूरे नज़र थे इस्टेब्लिशमेंट के, उनके प्लांटेड थे। तो आल दो किस वक़्त एक वो सियासी हकीकत है, और उसके उन्होंने कितना सीखा या नहीं सीखा ये खैर वक़्त भी बता रहा है, आने वाला वक़्त भी बताएगा। तो मुस्लिम लीग नून ने अभी एक हालिया अपॉइंटमेंट की है, तो उसकी अपनी तारीख़ है, उससे वो अपनी तारीख़ से वो नहीं निकलती। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा की उन्होंने एक तकर्री की है बहसीत सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून, और साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र भी मुस्लिम लीग नून। तो काफ़ी अख्तियारात, क्योंकि इनके ख़ानदान के अंदर जो रसाकशी चल रही थी अख्तियारात की, तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैक्टर, तो उसकी ये इसलिए उन्होंने अकोमोडेट करने की कोशिश की है मरीम साहबा को। तो उनको कि दूसरे बंदे नज़र ही नहीं आते अपनी फैमिली के अलावा। तो ये एक हकीकत है। आपको याद होगा कि दोस्त मोहम्मद खोसा साहब 2008 में, तो वो बने थे पंजाब के वज़ीर आला थोड़े अरसे के लिए। तो उस वक़्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास कोई सीट नहीं थी गालिबन सूबाई असम्बली की। तो हुआ फिर ये कि उन्होंने टेम्परेरी तौर पर दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को वज़ीर आला पंजाब लगाया। तो उन्होंने मियाँ साहब ने ज़िमनी इलेक्शन जो है ना वो लड़े। तो ज़िमनी इलेक्शन लड़कर उन्होंने ओथ भी नहीं दिया था उस सीट का। तो मगर यह कि उन्होंने फिर दोस्त मोहम्मद खोसा को फारग किया और वज़ीर आला को उन्होंने ओथ ले लिया। हालांकि सूबाई असम्बली का उन्होंने ओथ नहीं लिया, और ये एक तरीही हकीकत है, आप उठा कर देख लें कि उस सीट का जो उन्होंने अपने पास रखी थी उसका उन्होंने कभी भी ओथ नहीं लिया। तो ना ही इसको किसी ने चैलेंज किया है और ना ही किसी की नज़र से गुजरा है। तो इसी तरह जो है ना ये इनकी तारीख है कि ये जो है ना अपने ख़ानदान के अंदर ही जो है ना ये पॉलिटिक्स रखना चाहते हैं अपनी पार्टी की। तो खैर ये उनका तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है, वो जाने, उनका काम जाने। और आगे मैं जाकर ज़िक्र करता हूँ जट्टां दा मुंडा फटे दे उत्ते। तो जट्टां दा मुंडा कौन, आपको याद होगा पर मकसूद अहमद अलमरूफ शहबाज गिल, तो बड़ी नारे दबंग मारता था, मैं इस्त्री करूँगा, रंधा फेरूँगा, मैं जट्टां दा मुंडा वां, मैं डरदा नहीं किसी कोलों। तो जट्टां दे मुंडे नाल तुहाडा वाह पिया। तो अब जब कानून के शिकंजे में जब वो आने लगा है, आपने पहले भी देखा था जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक़्त भी ये वो सांस की प्रॉब्लम लेकर आया था। तो जब झूठी खबर उन तक पहुँचाई गई कि आपकी ज़मानत हो गई है, बिल्कुल ठीक ठाक होकर अदालत में पहुँच गया, उसके वकील भी हैरान रह गए। अभी दोबारा जब उनको अदालत तलब कर रही है, तो पहले तो वो बीमार होकर सर्विसेज अस्पताल जो है ना वो चले गए। 2 दिन पहले वो ठीक थे, फिर सर्विसेज से भी वो गायब हो गए। तो अभी अदालत ने दोबारा जो उनकी
بولا کہ چاہے کسی بھی حالت میں ان کو جو ہے نا وہ لے کر آئیں تو عدالت کے اندر. تو وہ جناب مصروف جو ہے نا وہ ایمبولنس پر آئے. ایمبولنس کے وہ جو پھٹا ہوتا ہے اس کے اوپر جناب وہ لیٹ کر آئے اور اکڑی اکڑی سانسیں تیز تیز سے سانسیں لے رہے ہیں. تو یہ لوگ دوسروں کی بیماریوں کا تمسخر اڑاتے تھے، چاہے وہ آصف علی زرداری ہے یا کوئی اور ہے. تو آج جو ہے نا یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں بیماریوں کا. پی ٹی اے کے اندر مقابلہ جو ہے نا یہ جاری ہے کہ کون کتنا اپنے آپ کو بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. عمران خان نیازی بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اس وقت جٹاں کا منڈا جٹاں دا منڈا جڑا نا مراسیاں دا منڈا وہ بنیا ہوا ہے. تو مراسیاں دے منڈے کی طرح جو ہے نا وہ ڈرامے کر رہا ہے. تو یقیناً اس کا اگر حقیقت بھی ہے تو اس کا میڈیکل ہونا چاہیے سرکاری طور پر. تو انڈیپینڈنٹ اس کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اور نیازی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نیازی کو 3 نومبر کو جو اس نے وہ ڈرامہ رچایا ہے گولیاں لگنے کا، تو وہ کیسے زخم ہے کہ جو زخم وہ انہوں نے ایون کہ خود ساختہ زخم جو ظاہر بھی کیے تھے، تو ان کی ریکوری بھی ابھی تک نہیں ہو رہی. وہ جناب مصروف گئے ہیں شوکت خانم میں، تو چہرے پر ایسے جو ہے نا وہ تاثر لے رہے ہیں جیسے ٹانگوں پر میں وزن ڈال رہا ہوں. تو مجھے جو ہے نا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور مصروف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 مہینے اور ریکور ہونے میں لگیں گے. تو نہ تو ان کی ہڈی ٹوٹی ہے، نہ ہی ان کی کچھ ہوئی ہے. وہ عمران خان نیازی کہتے ہیں کیونکہ ان کی ہر بات جو ہے نا ایک لطیفہ ہوتی ہے کہ میری نچلی ٹانگ کو جو ہے نا نچلی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے. تو نچلی ٹانگ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو میڈیکل سائنس یہاں پر آ کر جو ہے نا میڈیکل سائنس وہ فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی ایسی جو ہے نا انفارمیشن نہیں ہے. تو آپ یہ تصور کریں کہ اگر جٹاں دا منڈا پھٹے تے پہ گیا ہے تو عمران خان نیازی کا حال کیا ہوگا جب عدالت یہ حکم جاری کرے گی کہ عمران خان نیازی کو چاہے گرفتار کر کے لایا جائے، عدالت کے اندر جو ہے نا لایا جائے. اس وقت نیازی کو نانی سخنے جو ہے نا وہ یاد آئے گی. تو یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بالکل قریب ہے، کیونکہ شکنجہ عمران خان نیازی کے قریب جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو چکا ہے. اور پرویز الہی نے بھی عمران خان نیازی کی ٹگری ٹائٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو تگنی کا ناچ عمران خان نیازی کو نچا رہا ہے. تو پہلے تو اسمبلیاں توڑنے کا انہوں نے جو 6 دن کا گیپ دیا انٹینشنلی دیا، ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا. تو ابھی متعدد بار جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. عمران خان نیازی نے یہ 2 جنوری کو بھی اجلاس بلایا تھا، کوئی نہیں آیا. ابھی 8 کو بلایا، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور پرویز الہی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا. عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، تو جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آئے گا میں کچھ نہیں کروں گا. تو ممکنہ طور پر عدالت کے اندر جس طرح کی ہماری عدالتیں ہیں کہ پرو پی ٹی آئی یا پرو پرویز الہی یا اشاروں پر چلنے والی، تو 134ویں نمبر پر ہے دنیا کے عالمی جو ہے نا انصاف کی رینکنگ کے اوپر. تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے. تو ممکن ہے کہ 11 تاریخ کو جو کیس لگنا ہے گورنر کے جو نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی انہوں نے کیا تھا اس کے خلاف، تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کوئی اگلی ڈیٹ پڑ جائے اور یہ معاملہ آگے نکل جائے. اس صورت میں اگر پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑتا تو عمران خان نیازی اور اس کی پارٹی جو ہے نا وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا بھی سوچ رہی ہے، مگر یہ وہ کریں گے نہیں، کیونکہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور ہے. عمران خان نیازی اتنا پتر نہیں ہے کہ وہ جناب کوئی دبنگ فیصلے کر سکے یا فیصلے کر کے ان کے اوپر وہ کھڑا ہو سکے. تو ابھی میں ویلا کے آخر پر آتا ہوں کہ پیری مریدی کا گورکھ دندا تو وہ کس کا ہے. تو اس وقت جو مشہور و معروف گدی ہے وہ ایک ہی گدی ہے پاکستان کے اندر، تو وہ گدی ہے پنکی پیرنی کی گدی، بنی گالہ کی گدی، جو پاک پتن سے شفٹ ہو کر تو بنی گالہ میں چلی گئی ہے. پاک پتن تو حضرت بابا گنج فری شکر، تو ماشاء اللہ وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے جو ہے نا بزرگ ہیں. ان کا تو نام بھی جو ہے نا وہ لینا چاہیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور ان کی خدمات ہیں ان سے کوئی بھی جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتا. مگر یہ ڈرامے بازی یہ پنکی پیر تھی، اس کا بھی جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ اس کی پرتیں بھی کھل رہی ہیں. اور پنکی پیرنی کا پیر بھی جو ہے نا وہ گرفتار ہو چکا ہے. وہ گرفتار
اس طرح ہوا کہ جو میاں شباز شریف اور مریم کی جو آپس میں کنورسیشن ریکارڈ ہوئی، تو اس کی جب کھوج لگائی تو ایک بندہ جو نا وہ فیض حمید کا پلانٹڈ بندہ ارسلان کے نام سے ادھر کام کر رہا تھا، جو ان کا اپنا ISI کا نام تھا اس کا، جو دیا گیا تھا اس کو، تو وہ پکڑا گیا تھا۔ جب وہ پکڑا گیا اس نے لتر بولا لگنے کی بجائے اس نے بولا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ تو وہ اور بندہ جو ہے نا وہ رحمت اللہ ایک اور، وہ بھی شکنجے میں آیا ہے، وہ گرفتار ہوا ہے رحمت اللہ۔ تو رحمت اللہ جو ہے نا وہ پنکی پیرنی کا پیر ہے۔ تو اس کی کرامات، اس نے یہ کرامات غیب کا علم اس نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو غیب کا علم اس نے اس طرح حاصل کیا کیونکہ وہ فیض حمید کا پیڈ بندہ تھا، سویلین۔ تو فیض حمید نے اس کو پلانٹ کیا تھا، اس نے جو ہے نا وہ پنکی پیرنی کو کیچ کرنے کے لیے پنکی پیرنی کے ذریعے عمران خان نے دی۔ پہلے انہوں نے گوگی کو کیچ کیا، تو کیچ اس طرح کیا کیونکہ ISI کے پاس، فیض حمید کے پاس جو ہے نا وہ انسٹرومنٹ تھے کہ جس سے وہ گفتگو ریکارڈ کر سکے۔ انہوں نے ان کے ٹیلی فون ٹیپ کی ہے، تو ٹیلی فون ٹیپ کی کنورسیشن جو ہے نا وہ رحمت اللہ کے ساتھ شیئر کی گئی، اور رحمت اللہ جب ان کو ان کی باتیں بتاتا تھا پرسنل، کیونکہ وہ تو ٹیلی فون ٹیپ کے ذریعے ہوتی تھی، واہ جی واہ یہ بڑے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کے چرچے ہوئے۔ وہ جناب پنکی پیر پہلے گوگی قائل ہوئی، فرا گوگی عمرانوز کی خالہ، پھر پنکی پیرنی جو ہے نا وہ ان کے شہر میں آئی، انہوں نے ان کو اپنا پیر و مرشد مانا۔ تو پیر و مرشد مان کر جو بھی ان کی انفارمیشن ہوتی تھی پنکی کو بتاتے، پنکی عمران کو بتاتی، عمران پنکی کا مرید ہوا۔ تو اس طرح عمران کو جو ہے نا وہ قابو کیا گیا۔ تو اس کی یعنی کہ کند ذہن بندے کو اس طرح جو ہے نا وہ اس نے اپنی عقل و سمجھ سے کام نہیں لیا، اس نے جو پنکی بتاتی گئی وہ ایسے کرتا گیا، اور پنکی کو جو اس کا پیر بتاتا گیا، اس کے پیر کو جو فیض حمید بتاتا گیا۔ تو فیض حمید دراصل اپنی جو ہے نا وہ لائن سیدھی کر رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے، اور پنکی کے جو موکل تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ڈائریکٹ تو نہیں تھے وہ، جو کیونکہ پنکی کے موکل وہی موکل تھے جو رحمت اللہ کے تھے، اور رحمت اللہ کے موکل اور آقا ایک ہی تھے۔ آقا تو خیر ایک تھا مگر اس کا موکل دو تھے، ایک جنرل باجوہ اور دوسرا فیض حمید۔ فیض حمید اس کا آقا بھی تھا، موکل بھی تھا، جو اس کو خبریں دیتا تھا۔ تو وہی خبریں جو ہے نا وہ پنکی پیرنی تک پہنچتی تھی، جو عمران خان تک جاتی تھی، تو پھر بس ایک جناب وہ گورکھ دھندا جو ہے نا شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اور اس سلسلے نے پاکستان کو اس وقت جو ہے نا یہ دلدل میں جو ہے نا پھنسایا ہوا ہے۔ یقین کریں کہ جو میں تو خیر ادھر کینیڈا میں بیٹھا ہوں، تو جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ PTI کے ساتھ جن کا تعلق ہے یا کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، ہم سب پاکستانی شہری ہیں۔ تو اس وقت جو مہنگائی کا، عدم استحکام کا، اور بے روزگاری کا جو چیلنجز وہ ان کو سامنا، پاکستانیوں کو کسی کو بھی وہ سامنا نہیں ہے۔ تو اس کی جو ہے نا وجہ صرف عمران خان کی یہ پیری مریدی کا یہ سلسلہ ہے، اور اس کے پیچھے جو سازش کرنے والا ہے یقیناً جو ہے نا وہ فیض حمید تھا۔ تو بہرحال آج اس ویلاگ کو میں یہاں تک ہی ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔